اسلام آباد کے اندر مساجد کے انہدام کا معاملہ کچھ دنوں سے زیر گردش ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ کل JUI سمیت تمام مذہبی قوتوں کا جو احتجاج تھا وہ رنگ لایا۔ رب کریم نے کرم فرمایا اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ لیکن چند حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ آج کل یہ بہت آسان سی بات ہے کہ جی یہ غیر قانونی جگہ ہے، آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے؟ خدا کے بندے، آپ جس کو غیر قانونی کہہ رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں آپ نے تفصیلات لی ہیں؟ اچھا، جس مسجد کو گرایا جا رہا ہے وہ مسجد پاکستان سے بھی عمر میں بڑی ہے۔ وہاں پر جو مسجد بنائی گئی وہ ملک پاکستان سے بھی عمر میں بڑی ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1932 میں جناب نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر جنرل ضیاء کے دور میں اس کی توسیع بھی مانی، اور یہ اور وہ اس پورے ایریا میں ان کے پاس پورے کاغذات موجود ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ مساجد کو گرا دیا جائے؟ جی یہ غیر قانونی ہے۔ اچھا، پھر اس پر کچھ لوگ فتوے دکھانا شروع کر دیا، سرکاری زمین پر نہیں بنانا چاہیے۔ کہاں کی سرکاری زمین ہے؟ سرکار کے حکومت ملنے سے پہلے وہ مسجد بن چکی ہے۔ ہر مہینے گیس کی بلنگ ہو رہی ہے، پانی کی بلنگ ہو رہی ہے، بجلی کی بلنگ ہو رہی ہے، باقی جتنے لوازمات ہیں حکومت اس کا بل وصول کر رہی ہے۔ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ہم بل کس چیز کا وصول کر رہے ہیں؟ اس ایشو کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ خواہ سے ڈرامے بازی کی گئی اور رب کریم نے کرم کیا۔ یقین مانیے، وہ کہتے ہیں نا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، خصوصاً صاحبزادہ، ہمارے مرشد کے صاحبزادہ، ہمارے مرشد کے نور نظر حضرت مولانا محمد مفتی اویس عزیز صاحب کو، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا مفتی